آج ماہ ربیع الاول کی 30 تاریخ ہے اور آخری بدھ کا دن ہے۔ آج کا بڑا دن ہے۔ آج کا دن ضائع ہو گیا، پورا سال آپ کو پچھتانا پڑے گا اور در در کے ٹھوکریں کھانا پڑے گی۔ جو شخص آج کے دن یعنی کہ 30 ربیع الاول اور آخری بدھ کے دن جو یہ تسبیح 33 بار جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ بچہ امیر بن جاتا ہے، اس گھر میں بے انتہا رزق آ جاتی ہے، دولت آ جاتی ہے، ہر مقصد میں کامیابی مل جاتی ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو بے شک آزما کر دیکھ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ ربیع الاول کی 30 تاریخ اور آخری بدھ کا دن ہے۔ آج کا دن ایک ایسا بابرکت دن ہے جس کے اندر ہر دعا قبول ہوگی، ہر مقصد میں کامیابی مل جائے گی۔ اگر جو شخص پورے کامل اور یقین کے ساتھ اس چھوٹے سے عمل کو، چھوٹی سی تسبیح کو پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر مقصد میں کامیابی، ہر کام ناممکن کام ممکن بننے والا ہے۔ تو آج کا دن آپ نے ضائع مت کرنا۔ میرا بس چلتا تو آپ کو بازو میں پکڑ کر، آپ کو ہاتھ میں پکڑ کر کہتا کہ خدا کے واسطے، خدا کے لیے آج کا دن بہت بابرکت دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہے، قبولیت کا دن ہے اور ہر دعا قبول ہونے والا دن آ چکا ہے۔ تو آج آپ یہ عمل کر لو۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے بہنوں، اللہ تبارک و تعالی یہ توفیق، یہ وقت، یہ ٹائم انہوں کو دیتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نوازنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ کے بغیر ایک پتا، اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گر سکتا۔ تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے مانگ، میں تیری جھولیاں بھر بھر کے عطا فرماؤں گا۔ تو میرے دوستوں اور میرے بہنوں، جو بھی کہتا ہے کہ میری غربت ہے، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، مصیبت میری جان نہیں چھوڑ رہی، اس کے لیے بہت ہی بڑی بینیفٹ تسبیح ہے۔ اس سے اگر آپ اپنے ہر جائز مقصد میں کامیابی حاصل کر سکتے ہو، ہر کا ناممکن کام کو ممکن بنا سکتے ہو، کیونکہ جو 2 منٹ 3 منٹ وقت اپنے دن رات میں نکال کر انشاءاللہ تعالی اس تسبیح کو، چھوٹے سے عمل کو، چھوٹے سے وظائف کو ہم بتائیں گے، اس طریقے کے مطابق پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ تعالی میرا رب العالمین آپ کو وہ فوراً عطا فرمائے گا جو آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اگر آپ دولت چاہتی ہیں، دولت کے لیے بہت بڑا بینیفٹ عمل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی غیبی خزانوں سے ہمیں مدد ملے، ہمیں رزق ملے، ہمیں دولت ملے، ہماری جو جائز مقصد حاجات ہے وہ پوری ہو جائے، اگر اس سے اپنی بیماری ختم ہو جائے گی، اپنے گھر میں برکت ہو جائے گی، اپنے کاروبار چلتے چلتے رک جائیں گے، اگر وہ بھی بڑھنا شروع ہو جائیں گے، اگر جہاں بھی ہیں، سفر میں ہے، کاروبار میں ہے، جہاں بھی ہے وہاں اپنے 2 منٹ 3 منٹ اپنے چھٹی کر کے نکال کر یہ چھوٹے سے عمل کو، چھوٹی سی تسبیح کو پڑھ لینا، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگر کیونکہ انسان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ یہ پریشانی یہی ہوتی ہے، یہ مصیبت یہ بنتی ہے کہ غربت، تنگ دستی، گھر میں دولت کی کمی، یا گھر میں بے برکتی، یا رزق کی کمی، یا چلتے چلتے کام رک جاتے ہیں، اگر پریشانیاں آ جاتی ہیں، مصیبت آ جاتی ہیں، تو اس وجہ سے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو رسوا کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، اس کو خوار کرتا ہے، اس سے اس کو یعنی کہ چھین لیتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا، ہمارے پاس ہوگا وہ بھی ہم سے چلا جائے گا۔ تو میرے بہنوں اور میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، چند باتیں آپ کو اس ویڈیو کے اندر ایسے شیئر کریں گے جس کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ راضی ہو جائے تو دنیا کا کون ہے جو آپ کو کامیابی ہونے سے روک سکے؟ اگر دنیا کا کون ہے جو آپ کا رزق چھین سکے؟ دنیا کا کون ہے جو آپ کو بیماری پریشانی دے سکے؟ جو اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اگر جو مولانا جنید جمشید جو دنیا کے اندر یعنی کہ کیسے تھا پہلے، یعنی کہ موزک چلاتا تھا، موزک گاتا تھا، سانگ چلاتا تھا، گانا یعنی کہ ناچنا گانا ایسا کرتا تھا، جب اللہ نے اس کو چاہیا تو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہاتھ میں پکڑ کر کہا کہ آپ اس راستے پر چلو۔ تو جنید جمشید کا کہنا ہے جو شخص فجر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہے،
یہ کام کرتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی غیبی خزانوں سے رزق عطا فرمائے گا۔ اگر جو چاہتا ہے میری غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، میری تنگ دستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، ہماری مصیبت ختم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اس کے لیے یہ چھوٹے سے مختصر سی تسبیح کو لازمی پڑھ لینا۔ آپ بھی پڑھیں اپنے بہنوں بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ میرے گھر میں بے انتہا رزق ہو، میرے گھر میں بے انتہا دولت ہو، میری ہر دعا قبول ہو، میری ہر دعا قبول ہو، اور میرے گھر میں یعنی کہ رزق کا ڈھیر لگ جائے، دولت کا ڈھیر لگ جائے، اس کے لیے یہ بہت بڑی بینیفٹ تصویر جو آج آپ کے سامنے شیئر کرنے والا ہوں، بتانے والا ہوں۔ تو میرے دوستوں اور میرے بینوں، جب آپ کے ملک کے اندر یعنی کہ 30 ربیع الاول آخری بدھ کا دن آ جائے، اپنے دنیا جہاں کا کام چھوڑ کر آپ نے یہ چھوٹا سا مختصر سا عمل اور وظائف پڑھ لینا ہے۔ اگر اس کے اوپر آپ نے عمل بھی کر لینا ہے تاکہ آپ کو فائدہ مل سکے، فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو میرے دوست اور میرے بہنوں، آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہو، کسی بھی شہر میں رہتی ہو، جیسے انڈیا، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش، ملیشیا، مسجد، یعنی کہ عمان یا سعودی عرب، کسی ملک میں رہتے ہو، جب آپ کے ملک کے اندر 30 ربیع الاول اور آخری بدھ کا دن آ جائے، اپنے دنیا جہاں کا کام تھوڑا سا چھوڑ کر اپنے 2 منٹ نکال کر چھوٹی سی تسبیح کو پڑھ لینا، کیونکہ اس کے اندر آپ کے رزق میں برکت ہوگی، اپنے کاروبار میں برکت ہوگی، اپنی زندگی میں برکت ہوگی، اپنی زندگی لمبی ہو جائے گی، اور پریشانی مصیبت ہمیشہ کے لیے آپ سے بھاگ جائیں گے، اپنے گھر سے نکل جائیں گے۔ تو میرے دوستوں اور میرے بہنوں، عمل کرنے کا طریقہ تو کیا ہے، کتنے پار پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، کتنے تعداد میں پڑھنا ہے۔ تو نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتی ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اپنے پہلے نمبر پہ کیا کرنا، آپ نے یعنی کہ درود شریف پڑھنا، 1 بار یا 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ محمد، درود ابراہیم ہے جو اس کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے، جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے محبوب درود ہے، درود ابراہیم ہے۔ درود ابراہیم کو آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے ہم پڑھیں گے تو آپ کے لیے بہت بڑی لمبی ویڈیو ہو جائے گی، اس کے لیے ہم بتاتے ہیں آپ نے 3 یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے نیت کرنی ہے، مقصد کی حاجات کی ضرورت کی جو بھی آپ نیت کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ تعالی اس عمل کو پڑھیں گے تب آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ نے نیت بھی کر لی، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا مالکو، یا مالکو 1 بار، یا مالکو 2 بار، یا مالکو 3 بار، اس طریقے سے آپ نے 313 مرتبہ یا مالکو پڑھنا ہے۔ یا مالکو 313 مرتبہ آپ نے کمپلیٹ پڑھ لیا، فوراً اس کے دوسرے نمبر پہ آپ نے پڑھنا ہے یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو۔ اس کو آپ نے صرف 121 یا 41 بار پڑھنا ہے، تسبیح کے دانوں کے اوپر یا انگلی کی اوپر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں جو پڑھنا ہے وہ ہے سورۃ الکوثر کو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک الابتر، سورۃ الکوثر کو آپ نے پڑھنا ہے 29 مرتبہ، 29 مرتبہ سورۃ الکوثر کو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لیں۔ اس کے آخر میں آپ نے سورۃ الاخلاص کو 3 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی اللہ کی توحید بیان کرتی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے، اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ آخر میں استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لیں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ اول میں درود پڑھیں، آخر میں درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد اسی جگہ ہی بیٹھ کر آپ نے ہاتھوں کے اوپر آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے گڑ گڑا کے رو کے دعا مانگیں، انشاءاللہ فوراً دعا قبول ہو جائے گی، مقبول ہو جائے گی۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔